آج کافی عرصے بعد وہ میرے کلینک آئی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ بہت متوازن چال چلتی ہوئی آتی تھی، آج اس کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی، یوں لگا جیسے وہ شدید تھکن کا شکار ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ ڈاکے تو مجھے بھی ہوا، مگر میرا تو روز کا کام تھا۔ ایک نفسیات دان ہونے کے ناطے مجھے ہر روز نہ جانے ایسے کتنے کمیسیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر حوریہ تو میرے لیے بہت خاص تھی۔ وہ 5 سال سے میرے پاس لگاتار آ رہی تھی۔ میں اسے پیار سے خور کہہ کر بلاتی تھی۔ میرے لیے وہ مریض سے زیادہ دوست تھی، بہن جیسی۔ اس میں مجھ کو بہت سے رشتے نظر آتے تھے۔ حوریہ نے بیٹھتے ہی پشت کرسی سے لگا کر اپنی آنکھیں موند لے۔ آج وہ بہت خاموش تھی اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں بول پڑی۔ حور، بہت دنوں بعد آئی ہو، کیسی ہو؟ میرے سوال پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے دیکھیں اور بتائیے کہ میں کیسی ہوں۔ اس کے چہرے کی ویرانی نے مجھے لرزا دیا۔ حوریہ کے بنجر لہجے میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل راک سا گیا۔ خور، دل بڑا کرو گڑیا۔ میں نے حوصلہ دینا چاہا، اور کتنا بڑا کروں دل، اور کون سا دل، کہاں کا دل؟ اب میرے پاس دل رہا ہی کہاں ہے؟ آپا، اب جانتی ہیں کہ والدین نے ساری زندگی مجھے پر بس ایک ہی احسان کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج تک میرے لیے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اب بھی نہ ہو تو میرا کیا ہوتا۔ میں اپنے دل کی باتیں کس سے کہتی؟ کون مجھے سمجھتا؟ کون میرے غم کو اپنا غم جانتا؟ آپ نے مجھے اپنا بہت سا وقت دیا ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبھی اس احسان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی۔ خیر، مجھے تو احسان چکانے کا موقع ملے گا بھی نہیں۔ آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی اور اس بات پر میں چونک اٹھی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو خور؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے زخمی نظروں میری طرف دیکھا۔ آپا، میں اب بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے اتنا کچھ سہا ہے، پر ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت تھک جاتے ہیں۔ میں کسی سے بھی کوئی شکو نہیں کرنا چاہتی، لیکن بات کبھی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ آخر میں کیوں آپا؟ میری ہی زندگی میں یہ سب کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ نہ کوئی کامیابی اور نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی دوست۔ جان سے پیاری بہن بچھڑ گئی۔ والدین بھی ایسے ملے جنہوں نے پیدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سوچا تھا شوہر ہوگا تو شاید زندگی بدل جائے گی، مگر شوہر بھی ملا تو بٹا ہوا، اور میں پھر سے اسی گھر میں آ کر بیٹھ گئی جہاں ساری زندگی لاوارثوں کی طرح گزاری، جہاں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کا سا احساس ہوتا رہا۔ میری تو کسی سے گلہ کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خور یہ آج اپنی ہی ڈائنا میں بولے جا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے مجھ سے ہمیشہ اپنی پریشانی، اپنی ہر بات شیئر کی تھی، اور میں نے اسے ہر دفعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا۔ وہ کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر مجھے آج تو ایسا لگا جیسے اتنے سالوں کی ساری محنت بیکار جانے لگی ہے۔ اور یہ ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ تم کو پچھتاوا ہو اور مجھے بھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت سوچ سمجھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں آپا کہ اس دنیا میں میری ضرورت اب کسی کو نہیں ہے۔ میر اہونا نہ ہون ابریکار ہے، خود میرے لیے بھی۔ میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ درست ہی کہتے ہیں کہ سزائیں ہمیشہ بے قصوروں کے حصے میں ہی آتی ہیں، تو کیوں نہ میں رہوں ہی نہ؟ اس طے بھرے لہجے میں جواب دیا۔ حوریہ کی باتوں سے میر اول ڈبل گیا۔ وہ تو میرے گمان سے بھی زیادہ بارہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سبھی جانتے ہیں خودکشی ایک انتہائی مشکل امر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھانا ایک کٹھن کام ہوتا ہے، اور ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلا شخص اس کا اثر بھی منفی ہی لیتا۔ آپا، ایسا کیوں ہے؟ اس پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اتنا اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے؟ کوئی تو ایسا ہو جو میرے داغوں کا مداوا کرے، کوئی تو ایسا ہو جو میرا اپرسان حال ہو، کوئی تو ہو جو مجھے اپنا کندھا میسر کرے۔ میں اب تھک گئی ہوں۔ یہ زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وان گوکے، جس کا سیلف پورٹریٹ 1998 میں $7.15 کا بکا، جس نے اپنی زندگی میں 900 تصاویر اور 1100 خاکے بنائے، اس نے 60 سال کی عمر میں بندوق کے ذریعے خودکشی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے
اس کے آخری سوسائڈ نوٹ میں درج تھا کہ تھیو میرے بھائی یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حوریہ نے چند ساتوں کا وقفہ لیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خود کشی پر کتنی ریسرچ کر کے آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے اب یہ قدم الفاٹنی سے کوئی روک نہ پائے گا۔ میں تو اس کی باتوں کی گہرائی میں قید سی ہو گئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی آپا، یہ تو دیکھیں نا، جب وان گو کے جیسا انسان جس کو پوری دنیا کی توجہ حاصل تھی، جو سب کا چہیتا تھا، جسے سب جانتے اور مانتے تھے، جب وہ یہ زندگی کے غم برداشت نہیں کر پایا تو میں تو ہوں ہی کیا شے، کچھ بھی نہیں۔ میر اوجود تو انتہائی بیکار ہے۔ اب سوچے میں کیسے یہ زندگی کا بوجھ سہار لوں گی۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، شاید میرے کسی جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پاس تو گویا الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی حرف با حرف سچ تھا، حرف حرف درست تھا اور حرف با حرف حقیقت تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر اسے حوصلہ بھی تو دینا تھا۔ میں نفسیات دان تھی، اگر میں ہی پیچھے ہٹ جاتی تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ بھی نہ رہتا۔ حور دیکھو، ضروری نہیں کہ ایک ہنستا کھیلتا انسان ایک نہایت مشہور آدمی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، جودنی سے مخفی ہوتی ہیں۔ مشہور ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ بعض اوقات مشہور لوگ جو دنیا کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ہم ایک عام سے انس انہیں۔ ہماری زندگی ان مشہور لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ کیا پتہ وان گوکے کے ایسے پوشیدہ داکے ہوں جو صرف وہی جانتا ہو، اور ان داکوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی جان دے بیٹھا ہو۔ تم اسے چھوڑو، خود کو دیکھو۔ دیکھو، تم کہتی ہو تمہارے والدین نہیں اچھے، تمہارے دوست نہیں رہے، سب تم سے بچھڑ گئے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، مگر تمہارے پاس میں تو ہوں نا۔ دیکھو، میں تو تم کو اپنا کندھا میسر کر رہی ہوں۔ میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے لیے موجود ہوں۔ لوگ اس لیے یہ قدم الفاٹتی ہیں کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے۔ یوں نہیں اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک ہار کروا اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس میں ہوں، میرا کندھا ہے۔ اپنا سارا غم مجھے سنا دو، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں، صرف سننے کو نہیں۔ میں تمہیں حوصلہ دوں گی، تم کو ایک بار پھر سے جینے کا ہنر سکے ہوئے گی میری جان۔ تم یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے جھٹک دو، یہ کندھا بھی کسی کسی کو میسر آتا ہے۔ میں کیا بولوں آپا، میرے اندر سے جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کیا کچھ سہا ہے، دوستوں کے روئی، گھر والوں کا سلوک، کیا کچھ کھویا ہے میں نے۔ شوہر، بہن اور والدہ بھی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے اپنی اپنی زندگیوں کے چکر میں اولاد کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا۔ کہتے ہوئے حوریہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آؤ، یہ زندگی بھی کیا چیز ہے، رب کی انمول نعمت ہے، مگر بعض اوقات یہ کتنا تھکا دیتی ہے آدمی کو۔ حوریہ، یہ زندگی ہے میری جان، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں، جہاں ہمیں رنگ برنگے پھول ملتے ہیں وہاں کانٹوں کی چبھن بھی سہنی پڑتی ہے۔ مشکل وقت ہر کسی پر آتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس نے مشکل وقت نہ دیکھا ہو، یا جس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو۔ مگر دیکھو، کوئی اس مشکل وقت میں بہادری سے جینا سیکھ لیتا ہے اور کوئی بزدلوں کی طرح اس سے ہار جاتا ہے۔ کیا تم بزدل ہو؟ میں بزدل نہیں ہوں آپا، نہیں ہوں، مگر مجھے بزدل بنا دیا گیا ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے آپا، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ دیکھیے نا، میں سوچتی ہوں کہ کتنے غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ تک میسر نہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں۔ وہ لوگ آئے روز اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی غربت کے غم سے تو کبھی اولاد کی بھوک کے ڈر سے۔ مگر آپا مجھے بدبخت کو دیکھیں، جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں، جو بھرے ہاتھوں کے ساتھ بھی تہی دیما ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں پر مرکوز تھیں۔
اس کے ایک ایک لفظ میں ایسا درد تھا کہ کوئی بھی نازک دل صرف اس کے لہجے اور باتوں پر رو دیتا۔ ہمارے زد یک خور جیسے باسے کردار موجود ہیں، ان اوقات ماں تو رائی بھی فرمایا اور اند روی اسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ میں بھی خور کے لیے وہی سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے مطابق زندگی میں سب سے بہادری کا کام یہ ہے کہ جب ہم بالکل تھک جائیں، جب ہم ایک حد تک بیزار ہو جائیں کہ ہمیں اور نہیں جینا، اور ایسے وقت میں ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ میں نے ٹور کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ دیکھو خور، تم خود کشی کرنا چاہتی ہو تو تم کیا وجہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گی اپنے اس بزدلانہ عمل کی؟ اتنا تو بتا دو وجہ۔ اس نے ویران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وجوہ تو بے شمار ہیں آپا، جو شاید گنتی میں بھی نہ آئیں۔ میں تمام وجوہ تو نہیں لکھ سکتی، یہی تو بات ہے میری جان۔ آخر تم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کرنا چاہو گی نا؟ اس دنیا کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے دوست سمجھتی ہو تو پلیز میری دلی خلش کو دور کرنے کی خاطر ہی بتا دو کہ تم اپنے آخری خط میں کیا وجہ لکھو گی۔ قوی امکان ہے کہ وہ تمہاری خودکشی کی آخری وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنے اس آخری خط میں کبھی بھی وہ سب بیان نہیں کر پاؤ گی کہ تمہیں کس کس نے اس عمل پر مجبور کیا۔ دوستوں کی بے وفائیوں نے، والدین کی کوتاہی نے، خاوند کا سلوک، اپنی پیاری بہن کی موت کے صدمے نے۔ کیا تم یہ سب کچھ اپنے آخری خط میں بیان کر پاؤ گی کہ تم کو تمہاری بانک کے غم نے، والدین کی لاپرواہی نے، خاوند کی بے وفائی نے اتنا دکھی کر دیا کہ تم نے زندگی جیسی انمول شے کو مٹی میں ملا دینے کا فیصلہ کر لیا؟ اور یہ تو تم کو خوب پتہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہارے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ ایک مایوس اور ڈرپوک لڑکی تھی جس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ کوئی تمہارے اندر کا درد نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ دیکھو، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے سوچنے سے بھی انسان کی راہ کانپ جاتی ہے۔ آخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک انسان خودکشی کا ارادہ جب کرتا ہے تو وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ آخر وہ کتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوگا۔ لیکن دیکھو، سورہ یوسف میں ہمیں بہت پیار اسق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمارے قریبی ہی ہم سے دغا کر جائیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اوپر بیٹھی رب کی ذات سب دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ للہ ہمارے بھروسے کا ایسا انعام دے گا جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایسا مقام عطا کرے گا کہ وہی لوگ اشکر الفا اٹھیں گے، لیکن ساری بات یقین کی ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، غلط راستہ مت اپناؤ۔ خودکشی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا نام ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے والا تو نماز جنازہ تک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا تم دنیا سے اسی طرح راخصت ہونا چاہو گی؟ میں نے اس کی سوچ کو ایک نئے رخ سے روشناس کیا۔ آخر تو ہمارا دین ہی مشرہ ہے اور وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہترین ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب اور ہمارے دین میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اور سب سے اچھی بات کہ تم تو ایک لکھاری ہو، تمہارے پاس تو قلم کی طاقت ہے۔ آخر کب تک تم صرف اپنی ڈائری کے صفحے کالے کرتی رہو گی؟ اپنی ڈائری کی دنیا سے باہر نکلو، اپنا لکھ لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالو۔ جو کچھ تمہارے اندر ہے سب لکھ ڈالو، اس سے تمہیں بہت سکون پہنچے گا۔ میری باتوں سے ٹور کے ذہن میں بہت سی سوچوں سے دروا ہو گئے تھے۔ میں جیسا چاہتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے لاتعداد سوالات مچلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش سی بیٹھی رہی، پھر آخر اس نے اپنے بند لبوں کا قفل کھول ہی دیا۔ آیا کیا ہی قسمت ہے میری، یعنی میں اب خودکشی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ حرام ہے، یعنی اب میں مر بھی نہیں سکتی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو میں تو پھر گناہگار ہو چکی۔ میں تو ایک زندہ لاش کی طرح ہوں جو اپنے بدن کی قبر میں قید ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، ایک تکلیف دہ مسکراہٹ۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگی، بعض اوقات حالات خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں آپا، اور ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ میری زندگی کا بھی فیصلہ اب ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ہوا کہ جھونکے کی طرح آنا فانا میرے کیبن سے غائب ہو گئی۔
मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक पाई। शायद इसने ठीक कहा था कि कभी कभी हम चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर जाने इसके दिल और दिमाग से ये सोच निकल पाएगी या नहीं, इसका मुझे यकीन न था। सुबह के रोशन और झिलमिलाते हुए सूरज की किरणें खिड़की पर लगे भारी पर्दों से निकलकर अंदर आने के लिए मचल रही थी। कमरे से मुल्हका टेरिस पर पड़े गुलाब के पौधे पर मौजूद वाहिद सा रुख गुलाब मुरझाया हुआ था। खिड़की के साथ लकड़ी की अलमारी रखी थी, जिसके दरवाजे पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था। वो पंखे की हवा से मुसलसल फड़फड़ा रहा था। कागज के टुकड़े पर एक जुमला दर्ज था, सुसाइड नोट ए जिंदगी। अलविदा, बहुत गम सहे हैं मैंने, अब अलविदा ए जिंदगी। के कमरे की दीवार पर एक LED नस्ब थी, जिस पर हल्की आवाज में कोई प्रोग्राम चल रहा था। जी तो नाजरीन व हाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अल्फाबेरुत हुई कलमकार में हूर अर्श। आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। जी तो हूर अर्श, अब हमें बताइए कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? मेहमान एक मजबूत मुस्कुराहट के साथ अपना जवाब देने लगी, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने इस वक्त अपने आप को जिंदा रखा जब मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पूरा स्टूडियो एकदम तालियों के शोर से गूंज अलिफाटे। अलमारी पर चस्पा कागज की फड़फड़ाहट ने हुरिया की नींद में खलल डाला था। वो बेड पर चित लेटी छत को घोर रही थी। एक तवील अंगड़ाई लेते हुए वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अलमारी के पास से गुजरते हुए गैर इरादी तौर पर उसके कदम थे। उसने वो कागज भींच कर आतारा और उसके 2 टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए। साथ ही इसने खिड़की के आगे लगे पर्दे हटा दिए और वहां खड़े होकर बाहर से आती हुई ठंडी हवा को अपने अंदर जज्ब करने लगी, क्योंकि इसे नई जिंदगी मिल गई थी।